آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن نے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے تجویز کردہ مجموعی طور پر چاروں ناموں پر غور کرنے کے بعد محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیا ہے۔ آپ کو یہاں تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے نام دیے گئے تھے اور اپوزیشن کی جانب سے بھی نام دیے گئے، اور جس میں سے محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نوید اکرم اور احمد نواز سخیرہ کا نام دیا گیا، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے محسن رضا نقوی اور احد چیمہ کا نام تجویز کیا گیا تھا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے چاروں نامزدگیوں کی پروفائل اور کیریئر سروس کے تفصیلات اجلاس میں پیش کی، اور تاہم تفصیلی جائزے کے بعد محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈائریکٹر وائس نیوز راہیل نسیم موجود ہیں۔ جی سر، آگاہ کیجئے گا، یہ محسن نقوی صاحب کو مقرر کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ جی شکریہ، آپ نے مجھے اس وقت وہ لائن پہ لیا۔ ایکچولی کافی تاخیر ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ بہت ضروری ایک امر تھا جس کی آج جو ہے وہ اس کی فائنلائزیشن ہوئی ہے نام کی، اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اس میں کیونکہ حمزہ شہباز صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب، انہوں نے جو دو نام دیے تھے، احد چیمہ صاحب کا نام دیا تھا اور دوسرا نام تھا محسن نقوی صاحب کا۔ اسی طرح ہم اگر پرویز الہی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے احمد نواز سخیرہ صاحب اور نوید اکرم چیمہ صاحب، یہ دو نام دیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ یہ چاروں ناموں میں کوئی کنسنسس نہیں بلڈ ہو سکا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے، لہٰذا پھر یہ نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے آئین کے مطابق فارورڈ کر دیے گئے، اور جس پہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آج آرٹیکل 224 کے تحت محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کیا۔ جی اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 224 کے مطابق غیر جانبدار وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے نگراں۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ یہ جانبدار ہیں اور یہ ان کا پری پلانڈ، ان کا جو ہے وہ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں اپنا بندہ، تو ہم احتجاج کر رہے ہیں، چیلنج کریں گے اس فیصلے کو کورٹ میں جا کے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، جو ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک قانونی جو کارروائی کی جاتی ہے، جس طرح وہ اس کے مطابق ہی تمام تر معاملات ہوئے۔ اب اس سے پہلے ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے اور عمران خان صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ پہلے ہی یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں، انفارمیشن، یہ خبریں ہم تک پہنچ رہی تھیں کہ جو نام دیے گئے ہیں خاص طور پہ حمزہ شہباز صاحب کی جانب سے، وہ ان کے اوپر ان کو اعتراضات تھے، اور انہوں نے تب بھی اپنی جو ہے آواز اٹھانا شروع کر دی تھی۔ لیکن جو پروسیس ہے اس میں جو دو نام جو ہے وہ دیے گئے لیڈر آف دی اپوزیشن کی جانب سے، اور اسی طرح دو نام جو ہیں وہ قائم مقام جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی طرف سے دیے جانے تھے۔ تو اس پروسیس کو انہوں نے جو ہے فالو کیا ہے، اور آئین کے مطابق جو یہ حق حاصل ہے، یہ بلکہ یہ ایسا فرض ہے جو کہ الیکشن کمیشن کو کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا ایک صوبہ ہے، اور یہاں پہ اگر اس قسم کی اگر کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہمیں سیاسی لیڈرشپ کی جو ہے وہ اگر فقدان ہو یا اس کی نہ اویلیبلٹی نہ ہو، تو پھر یہ کافی معاملات آپ کے سامنے پہلے ہی کافی جو ہے وہ انسٹیبل ہے سیاسی طور پہ بھی، اور اس کا اثر پھر ہمارے جو معیشت پہ بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی، جہاں تک آپ کا دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ غیر جانبداری اور غیر جانبدارانہ ایسی شخصیت جس کے اوپر کنسنسس ہو، یہ تو ابھی فی الحال ہماری جو صورتحال ہے، جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں، ان میں کنسنسس تو کسی طور بھی بنتا میری رائے کے مطابق پاسبل نہیں نظر آ رہا، کیونکہ جو بنیادی اختلاف ہے وہ ہے ہی ان شخصیات پہ جو کہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ افیلیشن رکھتے تھے، سیاسی افیلیشن رکھی، اور اگر ایک سائڈ کسی شخص کی نامزدگی کرتی ہے جیسے ہمارے سامنے آیا، تو دوسری سائڈ ہے وہ اسی طرح اس کو بڑا اسٹرانگلی اپوز کرتی ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح تھا، لیکن اگر محسن نقوی صاحب کی بات کی جائے تو میڈیا سے تعلق ہے، اور میڈیا اون کرتے ہیں، ایک باقاعدہ میڈیا ہاؤس ہے، اور امید کر سکتے ہیں کہ وہ جو جتنا بھی ان کا وقت ہے اور جو مینڈیٹ انہیں ملا ہے، جو کہ پاکستان کے حوالے سے اور خاص طور پہ صوبے کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرنے کا، تو ہم ہوپ کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس پہ پورا اتریں گے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ
اس میں یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے ابھی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم ان الیکشن کو فری اینڈ فیئر نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, یہ چیلنج کرنے کے بعد بھی کوئی اس پہ جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, الیکشن ہوتے ہیں, تو کیا پاکستان تحریک انصاف پھر سے وہ الیکشنز کو تسلیم نہیں کرے گی؟ کیا وہ ملکی معیشت پہ اور زیادہ ایفیکٹ نہیں کرے گا؟ اس کے حوالے میں سے کیا رائے ہے آپ کی؟ جی دیکھیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کیا یہ تمام معاملات جو ہیں جو اس طرح ہونے چاہیے, اگر یہ پروسیس جو سٹارٹ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے جو کہ پی ٹی آئی ہے پریڈومیننٹلی, اور ان کی جماعت میں جو ہے بہت کچھ تقریباً 7 سے 8 ماہ کا ایک عرصہ جو ہے اس پوری کیمپین پہ لگایا ہے کہ ان کو الیکشن کی طرف جانا ہے, اور الیکشن کی جو ہے وہ پاکستان کے تمام معاملات اور مسائل کا حل ہے. تو اگر اب الیکشن کی طرف جو ہے وہ پریکٹیکلی تمام تر جو معاملات ہیں وہ جا رہے ہیں, اور اگر یہ الیکشن ہو جاتی ہے, معاملات جو ہیں میرا خیال ہے بہتر ہونے چاہیے. لیکن یہ ایک واقعی ایک ایسا عمل ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اور خان صاحب کو خاص طور پہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ پری پول ریگنگ کی آپ نے ابھی سے جو ہے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے, تو آپ اپنے اداروں اور اپنے اقدار اور اپنے آئین کے اوپر اگر تحفظات رکھ رہے ہیں تو ایک بہتر حل یہ ہے کہ آپ یہ معاملہ اب آئین کے مطابق آپ اسمبلی میں لے جائیے, وہاں پہ آپ ڈبیٹ کیجیے, قانون سازی کیجیے. بٹ ادروائز اگر ہم آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اس طرح بات کریں گے تو یہ معاملات تو ہم نے ماضی میں بھی کئی بار دیکھے کہ جتنی بھی گورنمنٹس جو ہیں جب وہ الیکشن کی طرف گئیں اور وہ اپنا مینڈیٹ برقرار نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے اسی طرح آواز اٹھائی کہ جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کو چوری کر لیا گیا, ہمارے ساتھ دھاندلی والا معاملہ ہوا. تو یہ تو پرانی ایک ایسی روایت ہے جو تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, اور چاہے جیسے یہ پی ٹی آئی, تو یہ تمام معاملات تو اسی طرح ایک روایتی بیان بازی کے مطابق ہی ہیں, اور اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت سامنے نظر نہیں آتی. جی, ہمارے ساتھ ڈائریکٹر وائس نیوز کے نیوز ڈائریکٹر راحیل نسیم صاحب موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. یہ اپوزیشن کی جانب سے نام دیے گئے, ان ناموں میں سے اس نام کو جو ہے وہ چنا گیا, اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں, مسترد کر رہے ہیں, اور وہ چیلنج کرنے کے لیے کورٹ میں ریڈی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز.